الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ اما بعد۔ سامعین اکرام، میلاد النبی کے موقع پر عظمت مصطفیٰ سے متعلق کچھ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، اہل سنت والے عظمت مصطفیٰ کو صرف ایک لائن میں بیان کر دیتے ہیں، ایک لائن میں، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ رب کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کی تخلیق ہم کرتے ہی نہیں۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، کئی نے موضوع بھی کہا۔ چلیے، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو معتمد مشہور کتابوں کے اندر پانا مشکل ہے، مان لیا، لیکن اسی معنی میں ایک اور حدیث آئی ہے، اور وہ حدیث مستدرک للحاکم کے اندر آئی ہے، اور مستدرک للحاکم مشہور معتمد مستند کتاب ہے بلا شبہ۔ نص حدیث کچھ یوں ہے کہ اوحى اللہ سبحانہ وتعالی الی عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن۔ مفہوم کچھ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خدا نے یہ بتایا کہ اے عیسیٰ، ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو تمہارے امتی ہیں ان سے بھی کہنا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے گا وہ ان پر ایمان لائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، کیونکہ اگر محمد نہ ہوتے، حدیث ہے، کیونکہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کی تخلیق نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ تو جنت کو بناتا نہ جہنم کی تخلیق کرتا، اور جب میں نے پانی کے اوپر عرش کی تخلیق کی، عرش کو بنایا تو وہ ہلنے لگا، تب میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تو وہ تھم گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے۔ امام حاکم اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے، لیکن دقت تب پیش آئی جب امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ معتمد امام ہیں، آپ نے یوں کہہ دیا کہ اظنہ موضوعا، اس حدیث کے بارے میں کہا میرا گمان ہے کہ یہ موضوع ہے، گمان ہے کہا۔ اب ایک طرف امام حاکم کا قول کہ اسنادہ صحیح، یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف امام ذہبی کا قول جس میں شبہ ہے، کہہ رہے ہیں اظنہ موضوعا، گمان ہے کہ موضوع ہے۔ اب وہابیوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ امام ذہبی کا قول لے لیا، کیونکہ ان کو تو بہانہ چاہیے، ایسی حدیثوں کو ضعیف قرار دینے کے لیے بہانہ چاہیے، بہت آسان ہو گیا، امام ذہبی کا قول مل گیا تو وہ گمان کو لے کر چلے، کہہ دیا کہ حدیث موضوع ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اس بحث کو ایک طرف رکھیں، حدیث ہے بھی کہ نہیں اس بحث کو بھی ایک طرف رکھیں، اور پریکٹیکلی غور کریں، عملی طور پہ سوچیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی ہے، عملی طور پہ پریکٹیکلی دیکھیں۔ اگر کوئی شخص پریکٹیکلی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر یوم القیامت تک کے حادثات پر غور کرے تو خود بخود اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جو بات ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی کہ اگر آپ نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کی تخلیق نہ ہوتی، یہ جو بات ہے یہ بات ایک دم صحیح ہے، حقیقت ہے۔ پریکٹیکلی غور کرتے ہیں، حدیث کو ایک طرف رکھیے، حدیث صحیح ہے یا نہیں اس بحث کو ایک طرف رکھیے، چلیے پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، انبیاء اکرام سے بڑھ کر درجہ کسی کا نہیں، اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام سے یہ عہد لیا کہ جو میں تم کو کتابیں عطا کروں اور حکمتیں دوں پھر تشریف لائے وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد بھی کرنا، ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد بھی کرنا، اللہ نے فرمایا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اکثر مفسرین اس آیت کے نیچے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین، یہاں تک کہ امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا۔ فرمایا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق لئن بعث محمدا وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ وامرہ ان یأخذ المیثاق على امته لئن بعث محمد وهم احیاء لیؤمنن به ولینصرنہ۔ فرمایا کہ ہر نبی سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا کہ اگر ان کے جیتے جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ اور ہر نبی سے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے امتیوں سے وہ کہہ دیں، اپنے امتیوں سے یہ عہد لیں کہ اگر محمد مصطفیٰ کے زمانے کو وہ پائیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد بھی کریں۔ ہر نبی سے عہد لیا گیا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور ویسے تورات میں، انجیل میں تو بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکھایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیتے رہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے بڑے انبیاء اکرام جو کہ اولو العزم میں سے ہیں اپنے امتیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعلیم دیتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سناتے رہے، تو باقی انبیاء اکرام کا کیا کہنا؟ تو سب نے، ہر نبی نے، تمام انبیاء اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اپنے امتیوں کو دی ہے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ سب بشارت کی اذاں تھے، تم اذاں کا مدعا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھی، تم مؤخر مبتدا ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے۔ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا تو کسی سے ہزاروں سال کام لیا، کسی سے کئی سو سال کام لیا، لیکن ہدایت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی، ہدایت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف 23 سال کام لیا، صرف 23 سال، لیکن ہدایت سے لوگوں کو مالا مال کر دیا۔ آج تک کروڑوں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت پا چکے ہیں۔ آج بھی کروڑوں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت پر ہیں۔ آئندہ بھی کروڑوں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت پانے والے ہیں۔ تو جس قدر ہدایت رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، انسانیت کو کسی اور نبی کے ذریعے نہیں عطا فرمائی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آگے چلیے۔ محشر میں خدا نے تقدیر کچھ یوں کر رکھی ہے کہ حساب ہی نہیں شروع ہوگا، حساب شروع ہی نہیں ہوگا، اور تمام لوگ، کروڑوں لوگ
حیران ہو کر پریشان ہو کر کھڑے ہوں گے۔ آگے تقدیر کچھ یوں کی کہ سب لوگ مل کر ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کے پاس جائیں گے اور شفاعت طلب کریں گے، لیکن ہر نبی کے زبان سے یہی سننے کو ملے گا کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله۔ آج میرا رب اس قدر غضب میں ہے کہ نہ تو آج سے پہلے ایسے غضب میں تھا، نہ آج کے بعد اس قدر غضب میں ہوگا۔ ایسے کہہ کر ہر نبی لوگوں کو لوٹا دے گا۔ آخر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ شفاعت کیجیے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا، میں شفاعت کے لیے ہی ہوں کہتے ہوئے سجدہ کریں گے اور خدا کی اس قدر حمد و ثنا کریں گے کہ اس سے پہلے کسی مخلوق نے ویسی ثنا سوچی تک نہیں ہوگی۔ اور جب ثنا سے فارغ ہوں گے تو خدا فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، سجدے سے سر اٹھائیں، جو چاہیں مانگے عطا کیا جائے گا، جس کی چاہیں شفاعت کیجیے گا، شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تو سامعین اکرام توجہ، اگر اللہ چاہتا تو تقدیر کچھ یوں کرتا کہ ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچ جاتے، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو دکھلانی ہے، شان جو بیان کرنی ہے، تو تقدیر کچھ یوں کی کہ تمام انبیاء اکرام کے پاس پہلے بھیجا اور خالی ہاتھ لوٹایا، پھر جب محمد مصطفیٰ کے پاس لوگ پہنچے تو جھولیاں بھر ڈالی۔ اور یہ بھی دکھلانا تھا کہ اللہ کے غضب کے وقت اگر کوئی ذات بارگاہ خدا میں کچھ عرض کرنے کی جرت کر سکتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ اور غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ محشر میں اللہ کے غضب کے بعد جو پہلا کلام اللہ کا ہوگا وہ ہوگا یا محمد، اللہ اکبر۔ اور غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ محشر میں پہلا کلام کروڑوں لوگوں کے بیچ خدا کس سے کرے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اکبر۔ اور ویسے رحمت تو اللہ کی ہے نا، اللہ کی رحمت ظاہر کرنا ہے تو اللہ ڈائریکٹ ظاہر کرتا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ رحمت کو اگر وہ ظاہر کرے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی کرے۔ جنت بھی تو خدا کی ہے، اگر چاہے تو خدا ڈائریکٹ جنت عطا فرما سکتا ہے، تو جا جنت میں، تو جا جنت میں، لیکن نہیں، خدا کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ جنت عطا کرے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی کرے، آپ کو ذریعہ بنائے۔ پھر جب حساب ختم ہو جائے گا تو لوگوں کو پیاس لگنے لگے گی، شدت والی پیاس لوگوں کو کھائے جائے گی، پانی تلاش کرنے سے نہیں ملے گا۔ یہاں اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کی پیاس ڈائریکٹ بجھا دیتا، ختم کر دیتا پیاس، بس کن ہی تو کہنا ہے اس کو، اگر کن کہہ دیتا تو ہر پیاسے کی زبان تر ہو جاتی، پیاس ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، یہاں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا، کیونکہ اللہ بہت چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو تقدیر کچھ یوں کی کہ حوض کوثر پہ پہنچانے کا فیصلہ کیا، اور حوض کوثر تو پہلے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے دے رکھا ہے، تو حوض کوثر میں لوگوں کی پیاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی مٹے گی، اللہ اکبر۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب جنت کو کھولنے کا موقع آئے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ کھلوائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب جنت کے آگے کھڑے ہوں گے اور فرشتے کو یہ حکم دیں گے کہ کھولے دروازہ، تو فرشتہ کہے گا من انت، آپ کی تعریف، تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تو فرشتہ کہے گا آپ ہی کا انتظار تھا یا رسول اللہ، ہمیں حکم ملا تھا رب العالمین کی طرف سے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ اور پھر جب جنت میں داخل ہونے کا موقع آئے گا تب بھی پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی داخل ہوں گے، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد ہی سب کو داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ آگے سنیے، جب جنت کے نوجوانوں کا سردار چننا تھا، اللہ کو اختیار کرنا تھا، تو حسن حسین کو اختیار کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ سے جو نسبت ہے ان کی، اس لیے۔ اور جب جنت کی عورتوں کی سردار اختیار کرنا تھا اللہ کو، تو سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ چاہتا اللہ تو مریم علیہ السلام کو اختیار کرتا، کیونکہ ان کا بھی تو درجہ بلند ہے، اعلیٰ مقام ہے، لیکن نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جو ہے محمد مصطفیٰ سے، حبیب خدا سے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہلائی جنت کی سردار، جنت کے عورتوں کی سردار۔ تو سامعین کرام، اگر آپ غور کریں گے تو کائنات کی شروعات سے لے کر آخر تک، یا پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سناتے رہے۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ کی آمد سے لے کر قیامت تک اگر کسی دین کو مقبول قرار دیا گیا تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو۔ اور محشر کے دن جب تمام انبیاء کرام شفاعت کرنے سے گھبراتے ہوں گے، جب تمام انبیاء کرام، جب کسی نبی میں یہ جرت تک نہیں ہوگی کہ بارگاہ خدا میں کچھ عرض کر سکے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا کہتے ہوئے آئیں گے۔ محشر کے دن اللہ رب العزت جو پہلا کلام کرے گا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ محشر کے دن اللہ کے غضب کے بعد جو پہلا کلام لوگوں کو سننے کو ملے گا خدا کا، وہ ہوگا یا محمد۔ محشر کے دن شفاعت کی شروعات محمد مصطفیٰ سے، محشر کی شروعات خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لوگوں کا جنت میں داخل ہونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لوگوں کی پیاس مٹنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جنت کا کھولنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے عورتوں کی سردار سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ تو سامعین کرام، جب شروع سے آخر تک صرف محمد ہی محمد ہیں، تو محمد کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات کو تصور کیسے کر پائیں گے؟ ہم تو نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی شخص غور کرے تو کائنات کے شروعات سے آخر تک، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لوگوں کے جنت کے اندر داخل ہونے تک صرف محمد ہی محمد نظر آئیں گے اس کو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات کی تخلیق بھی نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا علم تو قدیم ہے نا، یعنی کہ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا اللہ کا علم۔ نہ تو کوئی نئی بات اللہ کے علم کے اندر داخل ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی بات اللہ کے علم سے باہر جا سکتی ہے، یعنی کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جو اللہ کے علم میں پہلے سے نہ ہو۔ نئی بات آتی ہے، یہ سب انسانی مزاج ہے، خدا کی شان یہ نہیں ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، حبیب خدا ہیں، یہ بات اللہ کے علم میں ازل سے ہے، ازل سے ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل تک حبیب خدا اللہ کے علم میں نہیں تھے، آج اللہ کے علم میں حبیب خدا ہو گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانی مزاج ہے، یہ انسانی مزاج ہے کہ کل تک کسی سے محبت نہیں تھی، آج محبت ہونے لگی۔ یہ انسانی مزاج ہے، خدا کی شان یہ نہیں ہے۔ خدا کا علم ازلی ہے، ہمیشہ تھا، پہلے سے ہر بات موجود ہوتی ہے۔ جب پہلے سے، ازل سے یہ طے ہو چکا ہے
کہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے بغیر کائنات کی تخلیق بھلا کیوں کرے گا؟ تو حبیب خدا کے بغیر خدا کی کائنات کو تصور بھی کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اس کا جو معنی ہے، اس کے اندر جو بات ہے وہ ایک دم صحیح ہے، حقیقت ہے۔ یہ حدیث ہے یا نہیں، اس بحث میں مت جائیے، پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کائنات کو تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے دل چاہیے، بس ایک دل۔ اگر آپ جو بات ہم نے بیان کی اس پر تھوڑا سا غور دل لگا کر کریں گے تو آپ بلا شبہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنے لگیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ وہابیوں کی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہابیوں کے کانوں سے سنیں گے، تو آپ کے نزدیک محمد مصطفیٰ کی شان ہی کیا رہ جائے گی؟ آپ تو یوں کہنے لگیں گے کہ وہ تو بس ایک پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے آئے تھے۔ نعوذ باللہ، اگر حبیب خدا کی شان بیان نہ کر سکو تو کم از کم شان میں کمی نہ کرو، کیونکہ گستاخی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں ہم آل انڈیا بزم رحمت عالم کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور رام پنیانی صاحب جو کہ ہندوستان کے اندر کمیونل ہارمنی کو قائم کرنے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کی کوشش میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جو کام ہے کمیونل ہارمنی قائم کرنے کا، بہت ضروری کام ہے۔ اگر ہر ہندوستانی، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو، اس کام میں لگ جائے، اس کوشش میں لگ جائے، کمیونل ہارمنی کو پھیلانے کی کوشش میں لگ جائے، تو بہت جلد ہندوستان سے بہتر امن والا دیش کہیں اور نہیں ملے گا۔ اسی لیے رام پنیانی صاحب کو آل انڈیا بزم رحمت عالم کی طرف سے رحمت عالم پیس ایوارڈ اس سال دیا جا رہا ہے۔ ہماری طرف سے ہم ان کو بدھائی دیتے ہیں، کنگریچولیٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔